نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم اما بعد۔ حضرات، آج آپ کے سامنے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں کہ ان کی کچھ کتابوں اور تالیفات کے بارے میں آپ کو اس سے آگاہ کریں اور اس سے بتانا یہ مقصود ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بیان کیا جائے کہ ہمارے یہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ ایک خاص پرسپیکٹیو میں دیکھا اور سوچا جاتا ہے کہ جی بڑے 11ویں والے ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں اور غوث اعظم ہیں اور صوفی ہیں، اور مطلب ایک ہم ان کو اسی پرسپیکٹیو میں رکھتے ہیں اور اسی ایک تصویر میں ان کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے ذہن میں جو تخیل ان کے حوالے سے خود بنایا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علم باطن کے، تصوف کے ماہر اور اس کے امام تھے، اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، ایسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا علم ظاہر کے اندر بھی کہ جس طرح تصوف کے اندر آپ مرجع اولیاء تھے، اسی طرح آپ علم ظاہر کے اندر مرجع علماء بھی تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں علوم میں ید طول آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ اتنے ماہر عالم تھے کہ بڑے بڑے علماء، اجلہ علماء آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا، آپ بغداد میں چونکہ ہوا کرتے تھے تو بغداد کے علماء میں سے اگر کوئی کسی کے پاس سوال لے کر آتا، کوئی سائل آتا، استفتاء لے کر آتا، مسئلہ پوچھتا اور اس عالم کو اس کے جواب دینے میں کچھ تردد ہوتا یا ان کو تحقیق مکمل نہ ہوتی یا سرے سے معلوم نہ ہوتا، تو باقاعدہ اس شخص کو ریفر کرتے تھے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جائیے مدرسہ قادریہ، ان کے مدرسے کا نام تھا، کہ آپ مدرسہ قادریہ جائیں، شیخ عبدالقادر جیلانی وہاں موجود ہیں، آپ ان سے یہ مسئلہ دریافت کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ علماء تک آپ سے رجوع کیا کرتے تھے، عوام تو بات کی بات ہے۔ تو چونکہ آپ ایک باقاعدہ عالم دین تھے، آپ نے تقریباً 25 سال علم ظاہر، صرف علم ظاہر جو قرآن و حدیث اور اس کے متعلق وہ فنون ہیں، آپ نے باقاعدہ وہ سبجیکٹس باقاعدہ اساتذہ کی تربیت میں رہ کے پڑھے ہیں، اور آپ نے یہ پڑھ کے اس کے بعد صرف یہ خانقاہ کھول کر لوگوں کو بس صرف تقریریں کر کے نہیں سنائی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے تقریریں بھی جو کی ہیں تو علمی کی ہیں، تصوف سے بھرپور کی ہیں، بامقصد کی ہیں، اور ایسی اثر انگیز اور سحر انگیز آپ نے گفتگویں فرمائی ہیں کہ لوگوں کے ایمان محفوظ ہوئے، اور لوگوں کا جو آخری وقت ہے وہ بھی ایمان پر آیا، ایمان پر ان کی وفات ہوئی۔ کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جن کی تعداد آپ نے گنی ہے، کہتے ہیں کہ 5000 کم از کم وہ تعداد ہے جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ توبہ کرنے والوں کی تعداد کا تو شمار ہی نہیں ہے، اور کتنے ہی لوگ تقریباً ہر مجلس میں آپ کی جو ہے وہ حاضرین میں سے بہت سارے لوگ فوت ہو جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر ایسا طاری ہوتا اور وہ فوت ہو جایا کرتے تھے، یعنی ان کی وفات ایمان پر ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس میں فوت ہونے سے جو ہے نا ان کی خوش نصیبی یہ ہوا کرتی تھی کہ ایمان پر ان کی وفات ہوتی تھی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ مدرسہ قادریہ میں آپ نے باقاعدہ اپنی ایک روٹین بنائی ہوئی تھی، اور آپ نے فنون پڑھانے، یعنی جو آپ باقاعدہ تدریس فرمایا کرتے تھے، آپ لیکچرز دیا کرتے تھے، تو آپ نے ہر طرح کے سبجیکٹ میں لیکچر دیے، آپ نے پڑھایا، اور آپ نے اس کو اپنے اوقات اس میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ کچھ اوقات آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے تو سبجیکٹس کو آپ نے اوقات میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ مثلا ایک وقت آپ کا یہ تھا کہ آپ فجر کے بعد جیسے جو آپ کے اوراد و وظائف ہیں یا جو آپ کی نفل نمازیں، اشراق، چاشت وغیرہ نماز پڑھ کے آپ باقاعدہ مدرسے میں مسند تدریس پر متمکن ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ ایک وقت آپ کا ظہر کی نماز کے بعد تھا، بعض اوقات عصر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھایا کرتے۔ تو یہ خاص طور پر 2 مرکزی بڑے اوقات ہیں، ایک صبح کے بعد ظہر سے پہلے تک، پھر ظہر کے بعد سے لے کر آگے عصر تک آنورڈز آپ باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک حصے میں آپ قرآن، حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ وغیرہ یہ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ دوسرے حصے کے اندر آپ باقاعدہ یہ تجوید، علم تجوید جو قراءات سے متعلق ہے، علم تجوید ہو گیا، بلاغت ہو گیا، اور اس طرح کے جو فلسفے اور مناظرہ وغیرہ کے جو علوم فنون ہیں وہ آپ باقاعدہ کتابیں آپ پڑھایا کرتے تھے، علم الکلام وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ نے ایسے جلیل القدر ائمہ تیار کیے ہیں جن کو آج دنیا سلام کرتی ہے اور ان کا نام بڑی عقیدت سے لیتی ہے۔ ان میں ایک بہت ہی نمایاں نام حضرت شیخ امام موفق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب المغنی جو ان کی کتاب ہے فقہ حنبلی کے اندر، تو وہ آپ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے آپ کی تعریف بڑے شاندار انداز میں کی ہے،
اور انہوں نے آپ کا یہ وصف بڑا نمایاں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری ایام جو آخری کچھ مہینے تھے آپ کے وفات سے پہلے کے جو کچھ مہینے تھے 9-10 مہینے ہم وہاں پر گئے تھے اور باقاعدہ ہم نے ان سے تعلیم حاصل کی اور ہم نے آپ کو ہمیشہ دیکھا کہ آپ صوم و صلات کے پابند اور باقاعدہ خود نمازیں پڑھایا کرتے تھے، حالانکہ آپ پیر تھے، آپ مصروف تھے، آپ کی عمر بہت زیادہ تھی، 90-91 سال کی عمر مبارک میں آپ کا انتقال ہوا، پھر بھی نمازیں خود پڑھتے نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ باقاعدہ طلباء کی خبرگیری رکھا کرتے تھے، اپنے صاحبزادے شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی شیخ عبدالوہاب، کبھی شیخ عبدالرزاق، جو آپ کے صاحبزادے کے بھی کبھار بھیجا کرتے کہ جاؤ طلباء کا حال دیکھو کہ ان کو کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی تکلیف پریشانی تو نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ بچوں کو کھانا نہیں ملا، یہ ابن شیخ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں کھانا میسر نہیں تھا، کھانا نہیں کھا سکے، شیخ کے استاد صاحب کے کچھ صاحبزادے آئے پوچھنے کے لیے، بتا دیا، تو وہ باقاعدہ شیخ اپنے گھر سے کھانا بھجوایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کیش میں نقدی بھی اپنے طلباء کی مدد، اعانت، مالی اعانت ان کی فرمایا کرتے تھے، ان کے طلباء کی باقاعدہ خدمت کیا کرتے تھے کہ جو رہائشی طلباء خاص طور پر ہوتے ہیں، یہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اصحاب صفا کی یادگار ہیں، یہ صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو آپ نے پڑھایا، آپ نے اس میں جو ہے وقت امام پیدا کیے اور آپ نے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فرمائی اور بڑی شاندار اہم کتب آپ نے تالیف فرمائی ہیں، تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں ایک بڑی اہم اور بنیادی جو ہے وہ کتاب ہے علم الکلام سے متعلق، اس کا نام ہے کتاب اصول الدین۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب اصول الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے، بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے، انہوں نے بس نکات لے کر انہوں نے بات کی ہے اور بہت مختصر انداز میں آسان زبان میں انہوں نے اس میں کلام فرمایا ہوا ہے، اور اسلامی عقیدوں کو انہوں نے اہل سنت کے مطابق بیان کیا، کیونکہ آپ سنی تھے تو آپ نے اہل سنت کے عقائد کے مطابق آپ نے اس کتاب میں کلام فرمایا ہے۔ علم الکلام کی بڑی باریک باتیں آپ نے اس میں بیان کی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خالی صوفی یہ حق ہو کی سدائیں لگانے والے نہیں، بلکہ آپ باقاعدہ عالم اور بڑے پکے گہرے عالم تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی کچھ تصوف میں، زیادہ تر آپ کی جو کتب ہیں تصانیف و تحاریر ہیں وہ آپ کی تصوف میں ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے رسالہ ہے ویسے، سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، یہ ایک رسالہ ہے۔ اس کے علاوہ فتوح الغیب، مشہور زمانہ یہ آپ کا رسالہ ہے، تصوف سے متعلق ہے، لیکن اس میں آپ نے علم ظاہر پر بھی کلام فرمایا ہوا ہے اور علماء ظاہر کا آپ نے ادب کرنے کا بھی فرمایا کہ اپنے اساتذہ اور جو آپ کے علماء ظاہر ہیں، عام علماء ہیں، شریعت کے علماء، ان کا ادب کرنا ضروری ہے اور کبھی بھی ان کی کسی بھی طرح توہین نہیں ہونی چاہیے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان 2 رسالوں کے ساتھ یہ پورا سب ایک مجموعہ ہے، کمپائلیشن ہے۔ اس کے اندر 3 اور رسالے ہیں، کچھ ضخیم ہیں، یعنی تھوڑے وہ کتابی شکل میں کہہ سکتے ہیں اس کو، کچھ رسالے ہیں، تو یہ پورا مجموعہ 5 اس کے اندر رسالے موجود ہیں۔ آپ اس کی بھی زیارت کر لیں کہ اس کے اندر باقاعدہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 2 تصانیف خاص اس کے اندر موجود ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کی بڑی مشہور زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین، جو اردو میں غنیۃ الطالبین کہلاتی ہے، لیکن عربی زبان میں اصل وہ کتاب ہے، تو اس کا اصل نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق۔ یہ عربی کتاب میں، یہ بھی کوئی بہت زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی ضخامت ہے، اور یہ تو صفحات کی ضخامت ہے، اور اس کے اندر جو آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں وہ تو ایک الگ ہی اپنے اندر سمندر رکھتی ہیں۔ تو اس کے اندر فقہ بھی ہے، اس کے اندر آداب و تصوف ہے، فکر و فلسفہ ہے، اس کے اندر آپ نے اس کے اندر کافی موضوعات کے حوالے سے اس میں گفتگو فرمائی ہوئی ہے، کلام فرمایا ہوا ہے۔ غنیۃ الطالبین۔ اچھا، یہ آپ کو بتا دیں کہ جو فتوح الغیب ہے، فتوح الغیب کا ترجمہ اردو میں دستیاب ہے، اور اس کی فارسی میں شرح لکھی تھی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اس کا بھی اردو ترجمہ مارکیٹ میں عام دستیاب ہے، آپ کہیں سے بھی اس کو طلب کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آخر میں ہم آپ کو بتائیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح پر، ان کی بایوگرافی پر باقاعدہ ایک کتاب مرتب کی گئی ان کی وصال کے کچھ ہی عرصے کے بعد، اور بہت ہی مشہور کتاب، آپ نے اس کا نام سن رکھا ہے، ہمارے پاس فی الحال اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، انشاءاللہ عربی اس کا ہم جب بھی دستیاب ہوگا اس کی بھی زیارت آپ کو کروائیں گے۔ تو بہجت الاسرار بڑی مشہور کتاب ہے، یہ کتاب حضرت شیخ ابو الحسن شطنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بہجت الاسرار تصوف کی کتب میں ایسی ہے جیسے احادیث کی کتب میں صحیح بخاری ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کے اندر سند کے ساتھ بات کی گئی ہے، محدثانہ طرز پر یہ کتاب ہے، اور سند کے ساتھ ہر بات کو لایا گیا ہے، اور بعض جگہوں پر بعض باتوں کے حوالے سے ایک بات میں کئی اسناد بھی لے کر آئے کہ جی یہ بات
ہمیں اس سند سے بھی حاصل ہوئی اور یہ بات ہمیں اس سند سے بھی حاصل ہوئی ہے. بعضوں کا 2 سندیں 3 سندیں 4 سندیں وہ اس میں مصنف شیخ ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ شافعی یہ لے کر آئے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور ان سے متعلق بہت ساری باتوں کو بیان کیا ہے. اور بعض وہ ان کا جو فرمان ہے غوث اعظم کا قدمی ہادھی علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم ہر اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. اس کے حوالے سے آپ نے بہت ہی تفصیلی روایات آپ نے الگ سے پیش کی ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے سمجھنے میں کوئی مغالطہ نہ ہو. جس کا دل سیدھا ہوگا جس کے دل میں کجی نہیں ہوگی وہ آرام سے سمجھ جائے گا, اس کو مزید اس میں حاجت نہیں ہوگی. تو یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ محدثانہ طرز پر ہے, حدیث کی طرز پر لکھی گئی ہے, باستند ہے اور انتہائی مضبوط سندیں ہیں اس کے اندر. یہ ممکن ہے کہ بھئی جیسے انسان ہے بعض اوقات تھوڑی بہت سند میں کہیں نہ کہیں کمزوری آ جاتی ہے. بہت ساری بخاری شریف میں بھی ایسی بعض روایات موجود ہیں, علماء نے اس کی باقاعدہ چھانٹی کی ہوئی ہے. لیکن مجموعی طور پر یہ کتاب بڑی مضبوط اسناد کے ساتھ بہجت الاسرار آپ کے سامنے اردو ترجمہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمات اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.